اگر سماج کا کوئی بچہ نشہ کرتا اس کے باپ پر یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے، اور ہر باپ ہر گارجن اپنے بیٹے کو ہاتھ سے تنبیہ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ آج بھی اگر ہم سے کوئی چوک ہو جاتی، کسی جگہ پر میں فیل ہو جاتا، تو میرے والد محترم آج بھی بولتے ہیں کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تم کو اپنا فیصلہ بدلنا چاہیے، تم اس راستے پر نہیں چل سکتے۔ اگر تم چلو گے تو پھر سب سے بڑا مخالف اگر تمہارا کوئی ہوگا تو تمہارا والد محترم ہوگا۔ ابھی 2-4 روز پہلے کی بات، ابھی بہت سارے سیاسی ہلچل ہے بہار کے اندر، اسی تعلق سے مجھ سے کہیں پر کچھ غلطی کچھ خامی ہو گئی تو میرے والد محترم نے ہم سے کہا کہ تمہارا یہ فیصلہ نہایت غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کی بات مانی، اس لیے کہ وہ تجربے میں ہم سے بڑھے، عقل میں ہم سے بڑھے، نالج میں ہم سے بڑھے۔ اس لیے میرے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، اگر آپ کا بچہ کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو آپ اس سے تنبیہ کیجیے، آپ اس کو روکیے۔ خیر امت کے حقدار آپ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ برائی سے روکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی درجے کی برائی پائی جاتی ہے، اس کو روکنے کی اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو خیر امت کے آپ حقدار نہیں ہو سکتے۔ میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، یہ امتیاز ہے، یہ پہچان ہے۔ شریعت میں کہیں پر کوئی کوتاہی ہو اس پر کمپرومائز نہیں، اس پر سب سے پہلے ریئیکشن ہونا چاہیے، سب سے پہلے تنبیہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ، آپ کے پریوار میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ آرڈر کیجیے، اس کو پابندی صلاۃ کا حکم کیجیے کہ تمہیں نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز فرض ہے۔ اقیموا الصلاۃ، یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں صرف قرآن و حدیث میں مطالعے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب عمل کرنے کے لیے۔ یہ کسی اور مذہب میں نہیں، کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ کسی اور دھرم میں بس اتنا ہے کہ شراب جوا حرام، لیکن دھرم کی برائی کے خاتمے کے لیے سماج اور سوسائٹی میں کوئی نظام اور سسٹم نہیں۔ کوئی نظام اور سسٹم ہے تو مذہب اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، شریعت میں ہے، اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا آرڈر کیجیے کھل کر، کسی سے ڈرنے کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مصلحت پسندی نہیں۔ جہاں پر خاموش رہنا حکمت ہے، خاموش ہو جائیں۔ جہاں پر چیخ کر چلا کر بولنا، ان کے کانوں تک آواز پہنچانا ضروری ہے، وہاں پر چیخ اور چلا کر بولنا بھی ضروری۔ مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، حق بات اپنے سامنے حق پرستی کے ساتھ زندگی گزارنے والے مومن ہی ہوا کرتے ہیں، منافق نہیں۔ منافق تو بزدل ہوتا، منافق کی زبان میں کچھ اور اندر کچھ اور۔ یہ زمانہ، یہ وقت منافقوں کا، زبانی بڑے بڑے دعوے کریں گے آپ کے سامنے آ کر، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تمہارے لیے تاج محل بناؤں گا، لیکن جب وہ ان کا مقصد پورا ہوگا تو پھر وہ ایسے غائب ہوں گے آپ کے معاشرے اور سماج سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا۔ یہ منافقوں کی علامت ہے، اور اللہ کے قرآن میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک پوری سورت اللہ نے 28ویں پارے کے اندر نازل فرمائی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافق سامنے میں ایسا لگے گا کہ بہت خوبصورت باتیں کر رہا، لیکن اندر خانہ اتنا بغض اور عداوت اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ
کو اندازہ لگانا اور آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے. میں اس لیے بول رہا ہوں، میں نے نظروں سے میں نے اپنے نگاہوں کے سامنے ایسے منافقوں کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر. اسی لیے مومن بن کر رہو، مر جاؤ مٹ جاؤ، جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی مومن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ گاندھی کے سامنے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے مسلم، ہمارے بڑے بڑے خیر خواہی کی جو بات کرتے ہیں، سماج کو عرش پہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جناب گاندھی کے سامنے ان کا سر جھک جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے. اگر کوئی ایسا سامنے ملے تو ان کی اصلاح کرو، ان کو کہو یو آر گوئنگ ٹو دا رانگ وے، غلط راستے پر ہوتے. یہ ایک مومن کی پہچان، ایک ایمان والے کی یہی پہچان. جب عبداللہ بن ابی بن سلول کو، جب اس نے اپنے قوم اور معاشرے کو، انصاری صحابہ کو، مہاجر صحابہ کے خلاف بھڑکایا اور یہ کہا یہ دیکھو جن کو تم نے اپنی جائیداد میں جگہ دی، جن کو تم نے اپنی زمین میں جگہ دی، آج جب تمہارے سر پر بیٹھے ہیں، اسی لیے چلو غزوہ مریسہ، غزوہ بنی مختلف میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور سب کو لڑایا. وہاں پر اس مجلس میں ایک چھوٹا بچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، وہ ساری باتیں سن رہے. انہوں نے کہا کہ چلو گاؤں، مدینہ پہنچنے کے بعد جو عزت دار ہے وہ ذلیل اور خوار، جتنے بھی لوگ ان کو باہر کریں گے، ان کا مقصد العیاذ باللہ اللہ کے نبی اور صحابی تھے. ذلیل سے مراد وہی لوگ جو مہاجر تھے، جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے. اور انصاری صحابہ کو برخلایا کہ تم لوگ عزت دار ہو، تم نے زمین اور جائیداد ان کو اپنے زمین میں حصہ دیا، اپنے جائیداد میں حصہ دیا ہے، اور یہ تم پر آج یہ تم پر حکومت کرتے، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ تمہارا روب دبدبا باقی رہے، تو ان کو نکالو اپنے گاؤں اور سماج سے. یہ بات ایک چھوٹے سے بچے عمر میں بہت کم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے. اللہ کے نبی کے پاس فوراً پہنچتے اور جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے. جب عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، اللہ کے نبی کے سامنے قربانی کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے میں ایمان کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے شہادت کی باتیں کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دیوانے ہونے کی باتیں کرتا، سب سے بڑے مہر ہونے کی باتیں کرتا، لیکن پیٹھ پیچھے چھڑا بیچنے کی سازشیں رچتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ تم چھوٹے ہو، تم سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے باتیں سنی، لیکن جب ان کو بلایا گیا اس منافق کو مکر گیا. لیکن پھر بھی یہ نوجوان صحابی اپنی بات پر ڈٹے رہے اور انہیں امید تھی اللہ کی ذات پر، انہیں بھروسہ تھا کہ کبھی نہ کبھی میری بات سچی ہوگی. اللہ نے آسمان سے زمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام پر فوراً قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی. اسی وقت سورہ منافقون کی یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بچے، یا غلام، تمہاری باتیں اللہ نے سچ کر دی، تم سچے ہو. جب کوئی سچے راستے پر ہوتا ہے، جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی بادشاہ سے، نہ کسی لیڈر سے، اور نہ کسی جھوٹے سے، نہ کسی کذاب سے، نہ کسی بہروپیے سے، نہ کسی قوم کے سوداگر سے، اور نہ کسی باہوبلی سے. میں پلتا بڑا ہوں اپنے علاقے کے باہوبلیوں کے بیچ میں، لیکن اللہ نے میری ہر جگہ پر مدد کی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ سے بڑا کوئی معین مددگار نہیں. لیکن اپنی زندگی کا ایک مشن بنا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہم کبھی بھی غلط کے سامنے نہیں جھک سکتے. جو غلط ہے
اس کو غلط مرتے دم تک کہیں گے، اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے نہیں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کوئی غلطی کہیں پر بھی ہو، گھر میں ہے، سب سے پہلے آدمی مکلف ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، سب سے پہلے مکلف اپنے گھر میں جو پریوار ہے، آدمی وہاں کا مکھیا اور سرپنچ ہوتا، ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا مکھیا ہوتا، سرپنچ ہوتا۔ اگر وہاں پر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر پورے گاؤں کے اندر میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس پر باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں نے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہوئی، کہیں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی برائی ہو رہی تو آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مسلمان ہم مسجدیں تو تعمیر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی مسجد کی بہت بڑی، بہت اچھی، لیکن اس مسجد میں مسجد کے فریضے کو، ان کے جو لوازمات ہیں وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسجد کا سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پابند صلاۃ ہوں، آپ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ کم سے کم ادا کریں، یہ اس مسجد کا حق ہے۔ آج جو ہماری مسجدیں ٹوٹ رہی اس کے ذمہ دار بھی ہمیں۔ مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہر سال میں ایک بار کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے کہ کم سے کم چلیے مسجد تعمیر کریں گے، اس کے لیے ہم لوگ چندہ کرتے۔ مناظر جتنی بھی ہیں، جب مندر کوئی تعمیر کی بات آتی ہے ان کے مندروں کو بنانے کے لیے، آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا، ایک جو مسجد شہید کی گئی اتر پردیش میں، وہاں ایک جگہ پر جو مندر بنایا گیا ہے، اس مندر کے اس کو بنانے کے لیے جو فنڈ جمع کیا گیا، 11-12 دن میں پتہ ہے کم سے کم 11 ارب روپے جمع کیے گئے، اور ان میں سے خرچ بہت کم ہوگا، 55 یا 5.5 ہزار کروڑ روپے خرچ ہوگا، اتنے پیسے جمع ہو گئے۔ اور ہم مسلمان یہ ہیں کہ چیخنا پڑتا ہے، ہمارے علماء چیختے ہیں کہ آؤ اللہ کے نام پر دو، مسجد کے نام پر دو، اس کے بعد پر پاکٹ سے ہم لوگ نکالتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے۔ مسجد اس زمین پر، اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد۔ ان حق البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ مسجدیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی نظر میں تمام مارکیٹ اور بازاروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر، کوئی جگہ ہے تو مسجد، اور ناپسند کوئی جگہ اگر ہے اللہ کی نظر میں تو وہ بازار ہے، مارکیٹ۔ اور مسجد تعلیم ہونی چاہیے، قرآن کی، مکتب کا نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت ہر بچوں کو آنی چاہیے۔